چھوڑ کو اگر ہم پکڑ لیں گے تو آگے کی چیزوں کو ہمیں سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ ہم ایک مثال دینا چاہیں گے، جب غار حرا میں تشریف رکھتے تھے اور جب جبرائیل امین صاحب نے آ کے انہیں اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق پڑھ کے سنایا تو ان کے جسم میں ایک لرزہ طاری ہو گیا، کپ کپاہٹ سی طاری ہوئی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ تشریف لائے اور اپنی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پورا واقعہ بتایا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ذہن پہ بھی ایک الجھن سی پیدا ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ بات جاننے کی ہے، سمجھنے کی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اور پرکھنا چاہیے کیا کہ وہ کون ذات گرامی تھی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھیجا تھا اور پھر پڑھ کے سنایا تھا اور کہا تھا کہ پڑھیے اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے۔ وہ کون سی ذات گرامی ہے، وہ آواز کیسی تھی، یہ آیتیں کیسی ہیں، ان سب چیزوں پہ جو غور کیا۔ اور پھر جیسا کہ میں نے اپنے شروع میں کہا تھا کہ قرآن شریف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پہاڑ پہ اس کو نازل کیا جاتا، اس کو اتارا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ وہ کلام پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، اس کا معجزہ، سائنٹیفک ریزنز، اس کی کرشمہ سازی، ان تمام چیزوں کا، اور پھر خود حضرت جبرائیل امین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنا، یہ سب ساری چیزیں ایسی تھی کہ ایسا ایٹماسفیئر کریٹ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپ کپانے لگے، لرزہ سا طاری ہوا۔ گھر جب تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا ہمیں چادر اڑھائیے، انہیں چادر اڑھائی گئی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے ذہن مبارک سے سوچتی رہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا جائے۔ پھر میں آپ کو تعلیم کی طرف آؤں گا۔ تو حضرت خدیجہ اس واقعہ کو سمجھنے کے لیے اس آدمی کے پاس گئے جن کے پاس اس طرح کے واقعات کے بارے میں جانکاری تھی یا اس طرح کے واقعات کے بارے میں علم تھا، یعنی حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اس کے پاس تشریف لے گئیں جن کے بارے میں یہ گمان تھا کہ یہ شاید یہ واقعہ بتا سکیں گے، یہ بات بتا سکیں گے، یہ واقعہ کیسا ہوا۔ تو سب سے پہلے پہنچتی ہیں ایک راہب کے پاس، کرسچین راہب کے پاس یا کرسچین عالم کے پاس سمجھ لیجئے۔ وہاں گئے تو انہوں نے یہ پوری بات بتائی۔ پوری بات بتا لینے کے بعد تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی ایک اہم واقعہ ہے، بہت ہی اہم بات ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ گئی ایک دوسرے کرسچین پریسٹ کے پاس، بہت بڑے فلاسفر، بہت بڑے عالم تھے جناب عدس۔ ان کے پاس جب گئے تو پورا واقعہ جب حضرت خدیجہ نے بتایا کہ کس طرح غار حرا میں یہ آواز آئی، کس طرح انہیں پڑھنے کو کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، کس طرح آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کپ کپانے لگا، تو انہوں نے کہا کہ مبارک ہو مبارک ہو، یہ واقعات تو ہمیں معلوم ہے۔ اس واقعے کو میں آگے چل کے کھولنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں سے انہوں نے جو واقعہ بتایا اور تصدیق کرنے کے لیے حضرت خدیجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہاں گئی ہیں؟ حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تھے۔ حضرت ورقہ بن نوفل یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بائبل کا ترجمہ عربی میں کیا تھا اور انہوں یہ سارے واقعات معلوم تھے۔ تو حضرت خدیجہ کے ذہن مبارک میں یہ بات تھی کہ کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ ان باتوں کو اس واقعات کی تشریح کر سکیں گے اور ہمیں بتا سکیں گے، ہمیں جانکاری حاصل ہو سکے گی۔ حضرت